بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2096 ہے اور آج سورۃ المجادلہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير۔ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، قد تحقیق، سمع اللہ، اللہ نے سن لی، قول التی، بات اس عورت کی جو تجادل کا جھگڑا کر رہی تھی آپ سے، فی زوجہا، اپنے خاوند کے بارے میں، وہ تشتکی، وہ شکایت کر رہی تھی، الی اللہ، اللہ کی طرف، واللہ، اور اللہ، یسمع، سن رہا تھا، تحاورکما، گفتگو تم دونوں کی، ان اللہ، بے شک اللہ، سمیع، خوب سننے والا، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یظاہرون، اظہار کرتے ہیں، منکم، تم میں سے، من نسائہم، اپنی بیویوں سے، ما ہن، وہ نہیں ہو جاتی، امہاتہم، ان کی مائیں، ان امہاتہم، نہیں ہیں ان کی مائیں، الا، مگر، اللائی، وہ جنہوں نے، ولدنہم، انہیں جنا ہے، وَإِنَّهُمْ، اور بلا شبہ وہ، لَيَقُولُونَ، البتہ کہتے ہیں، منکرا، نامعقول، من القول، بات، وزورا، اور جھوٹ، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لعفو، البتہ بہت معاف کرنے والا، غفور، نہایت بخشنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے پیغمبر، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کرتی جاتی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ یقین اللہ سب کچھ سننے، دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کے اس عمل سے وہ بیویاں ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کہتے ہیں جو بہت بری ہے اور جھوٹ ہے، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات ہے، پیغمبر اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کر رہی تھی۔ دوسری بات، وہ اللہ سے فریاد کر دی جاتی ہے، اللہ تم دونوں کی باتیں سن رہا ہے۔ تیسری بات، یقینا اللہ سب کچھ سننے، دیکھنے والا ہے۔ چوتھی بات، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کے اس عمل سے وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی۔ پانچویں بات، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا۔ چھٹویں بات، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو بری اور جھوٹ ہیں۔ ساتویں بات، اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا، اور یہ بھی کہ وہی ہے جو ہر اس چیز کو جانتا ہے جو زمین میں اندر جاتی ہے اور اس سے باہر آتی ہے، اور جو آسمان میں جاتی ہے اور جو آسمان سے نکلتی ہے، اور اسی طرح وہ انسان کے دلوں تک کی باتوں کو جانتا ہے۔ اس صورت میں اسی رب ذوالجلال کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور ہر اس بات کو جانتا ہے جو وہ کہتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے سلسلے میں بحث کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کی گفتگو کو سن رکھا ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں فرمایا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہما کے نکاح میں تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت اوس نے حضرت خولہ سے کہہ دیا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پشت کی طرح ہو، یعنی جس طرح ماں کی پشت میرے لیے حرام ہے، اسی طرح تم بھی اب میرے لیے حرام ہو۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں جو بھی اس طرح کہتا تو اس کا نکاح ہمیشہ کے لیے ختم ہو جایا کرتا تھا۔ چونکہ حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے بھی یہ جملہ کہہ دیا تھا تو حضرت خولہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور فرمایا کہ حضرت اوس نے
اس طرح کہہ دیا ہے، یعنی انہوں نے زہار کیا ہے۔ اب میرے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بعض روایات کے مطابق یہ فرمایا کہ ابھی اس بارے میں میرے پاس کوئی حکم نہیں آیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ان کے لیے حرام ہو گئی ہو، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ فرمایا کہ تم ان کے لیے حرام ہو گئی ہو، جس پر وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، انہوں نے تو طلاق کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، تو پھر کیسے طلاق ہو گئی ہو سکتی ہے؟ اب وہ بار بار اللہ کے نبی سے یہی کہتی رہیں، اور پھر اللہ سے فریاد بھی کرتی رہیں کہ اے اللہ تو ہی مجھ پر رحم فرما۔ چنانچہ وہ برابر اسی طرح کرتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی الناس، اور زمانے جاہلیت میں جو زہار کا حکم تھا اسے بدل دیا، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں کیا گیا کہ جس نے بھی اپنی بیوی سے زہار کیا وہ حقیقت میں اس کی ماں نہیں بن جاتی، یعنی اس پر حرام نہیں ہوتی، بلکہ مائیں تو بس وہی ہوتی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ ہاں البتہ یہ زہار کرنا اللہ کے حدود کے ساتھ کھیلنا ہے گویا کہ، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ ایک گناہ ہے، اور اس گناہ کو اللہ تعالیٰ چونکہ معاف بھی فرما دیتا ہے جبکہ اس سے معافی مانگی جائے، اور ساتھ ہی اس پر اس گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے جو کچھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے اسے ادا کر دے، جس کا ذکر آگے آنے والی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔